ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے رب سے دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں، آپ نے ہر طریقے سے اپنے رب سے بات کر لی، دعا کر لی، لیکن آپ کی دعا نہیں قبول ہو رہی، بس آپ نے ایک کام نہیں کیا، کیا؟ صرف تہجد کی نماز نہیں پڑھی، تہجد کی نماز پڑھ کے اپنے رب سے نہیں مانگا، تو یقین جانیے کہ پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں، اگر آپ اپنے رب سے ایک حلال چیز مانگ رہے ہو، جائز، یہ نہیں کہ آپ اپنے رب سے بری چیزیں مانگ رہے ہو، حرام چیزیں مانگ رہے ہو تو وہ آپ کو عطا کر دے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، وہ نہیں قبول ہوتی، کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں ہوتی۔ اور ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، یہ بات سب سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے، وہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اور اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کے 3 فائدے ہیں، حدیث میں آیا۔ ایک یہ کہ یا تو جو مانگا آپ کو مل جائے گا، یا پھر جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ آپ کو اس سے بہتر عطا کر دے، یا پھر آخرت میں وہ نیکیوں کی شکل میں سٹور کر دی جائے۔ تو اگر آپ نے تہجد کی نماز میں اپنے رب سے نہیں مانگا نا، تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نور سے بھر دیتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، خلوص پیدا کر دیتا ہے۔ جب انسان لوگوں سے ملتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کی برکت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے قریب ہونے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انسان اللہ کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تب وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ بات آئی کہ انسان سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اپنے رب سے۔ اور دوسرا حدیث میں آیا کہ جب انسان آخری پہر میں اپنے رب سے مانگتا ہے، تب وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ بھی پہلے آسمان پہ ہوتا ہے، اور انسانوں کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں۔ اللہ پاک یہ صدا لگاتے ہیں، اور اگر اس ٹائم آپ بھی سجدے کی حالت میں ہو اور اپنے رب سے مانگ رہے ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو، آپ کی دعا رد کر دی جائے؟ ایک تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، دوسرا فائدہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، تیسرا آپ کے چہرے پہ نور پیدا ہوگا، چوتھا لوگوں کے دلوں میں خود بخود آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ خود کوشش کریں نا کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کی، تو کبھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اپنی رحمت سے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اور جو اس نے پہلے گناہ کیے ہوتے ہیں سب بخش دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کی برائیاں اس سے دور کر دی جاتی ہیں، اس کا نفس اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے نفس پر ظلم کیا ہے، اپنی جان پر زیادتی کی ہے، کبیرہ گناہ کیے ہیں، تو وہ اس وقت میں اپنے رب سے توبہ کرے، جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں گہری نیند، تب وہ اپنے رب کو پکارے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ نصوح کرے، ایسی توبہ جس کے بعد کبھی گناہ نہ ہو۔ تو یہ سب سے بہترین لمحے ہیں جن لمحوں میں آپ اپنے رب کو پکاریں، اپنے رب سے بات کریں، وہ آپ کی پکار کو سنے گا، اور جو آپ اس سے مانگ رہے ہیں نا، یقین جانیے کہ اللہ آپ کو اس سے بہتر نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔